السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا۔ والذین آمنوا، اور او لوگ جڑے ایمان لے آن تو بعد وعاملوا الصالحات عمل کرنگے صالح نیک، سندخلهم جنات تجری، اسی ان قریب انہاں لوگاں داخل کرانگے ایسے باغات دے اندر، فرمایا جنہاں دے اندر تجری چلدیاں ہونگیاں من تحتها الانہار، تھلے انہاں دے نہراں چلدیاں ہونگیاں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہن والے ہونگے اس دے اندر، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، تے واسطے انہاں دے انہاں باغاں دے اندر فرمایا پاکیزہ بیویاں عطا کیتیاں جانگیاں، وندخلہم ظلا ظلیلا۔ فرمایا
فرمایا جنہ باغاں دا اسی داخلہ عطا کرنا ہے انہاں باغاں دے سائے بڑے سگنے نے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ان آیات مبارکہ دے تحت عرض کرنے کی کوشش کراں گا قیامت والے دن وہ کیڑے کیڑے ایسے اعمال نے جڑے اعمال انسان دنیا وچ کرتا ہے اور انہاں اعمال دا صلہ اور جزا اللہ کریم جنت دے باغ عطا کرے گا، اور کیڑے ایسے بد اعمال انسان کر لیتا ہے، غلطیاں کوتاہیاں جان بوجھ کے کرتا ہے، جنہاں دی انسان کو قیامت کا دن سزا ملے گی، ذلت اور رسوائی کا مقدر بنے گی۔ اللہ کریم سانو نیک اور صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی ذلت اور رسوائی کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ساڑھے معاشرے کے اندر ساڑھے ماحول کے اندر علاقے کے اندر اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، کسی نے زیادتی کرتا ہے، ملک کا قانون فوراً حرکت چاہتا ہے اور علاقے کی پولیس انہوں پکڑ واسطے آ جاتی، اور جس ویلے اس مجرم نو ہتھ کڑی لاؤن لگتی ہے، یہ شخص دبی آواز نال انہوں کہتا ہے کہ تھوڑا جہا لحاظ کر لو، اے میرا شریکہ کی آکھے گا، میرے خاندان کے لوگ کی آکھن گے۔ یہ ڈردا ہے، خطرہ محسوس کرتا ہے کہ مینوں میرے شریک بہن بھرا لوگ کتے ویکھ نہ لین، میں انہاں دی نگاہاں دے اندر ذلیل نہ ہو جاں، رسوا نہ ہو جاں، کہ تیری ایو قدر و قیمت ہے۔ اور پھر پولیس کو چھٹکارا حاصل کرنے واسطے رشوت دیتا ہے، سفارش لبدا پھرتا ہے۔ یہ دنیا کا ماحول ہے، دنیا کا معاملہ ہے۔ رشوتاں چل جاندیاں نے، سفارشاں لب جاندیاں نے، مگر قیامت کا وہ دن جس کا تذکرہ رب کا قرآن کرتا ہے، ایسا حسرت اور ندامت کا دیہڑا ہے کہ جس دن حق اور سچ کا فیصلہ ہونا ہے، ترازو قائم ہونا ہے، اعمال کا وزن کیتا جائے گا۔ قرآن کریم سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے۔ گھر جا کے اللہ کی کتاب قرآن کریم کھول کے طرف ترجمہ دیکھ لیا جی۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوگاں نوں یوم الحسرت اس حسرت والے دن کوڑوں پریشانی والے دن کوڑوں خبردار کر دیو، آگاہ کر دیو، ڈراؤ انہاں نوں۔ اس دن دے آن کو پہلے اپنا محاسبہ کر لیں، اس دن دے آن کو پہلے سنبھل جان۔ اذ قضی الامر، جس ویلے فرمایا کہ ہر معاملے کا فیصلہ کیتا جائے گا۔ وہم فی غفلت، اور یہ لوگ غفلت اندر نے، لاپرواہی اندر نے، انہوں نے فکر ہی کوئی نہیں۔ وہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لے آ رہے، انہوں نے یقین نہیں آ رہا، اور یہ سمجھ نہیں کہ مر گئے تھے، مٹی ہو گئے، جڑا قبر چ گیا ہے انہیں آ کے کدوں دسیا ہے اتنے کی ہونے ہے، قیامت آئے گی، دیکھی جائے گی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن پوری اولاد عالم کے سامنے ایک بندے کا اعلان کیتا جائے گا، اے فلاں دا بیٹا فلاں، یہ اعمال اچھے سن، سونیاں نیکیاں کر کے ہے، سونی زندگی گزار کے ہے، یہ اعمال اللہ نے قبول کر لے، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ دوسرے بارے اعلان کیتا جائے گا کہ فلاں کا پتر فلاں ہے، یہ اعمال اچھے نہیں سن، یہ گرفتار کر لو، ہتھ کڑیاں لگا لو اور انہوں جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ذلت اور رسوائی کا مقدر بن گئی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، اللہ کریم نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لائی ہے جس کا نام ہے اسرافیل، ان کرنار دے کے نا کھڑا کیتا ہے، پابند کر چھڑیا ہے کہ جس وے میرا آرڈر آئے میں تینوں حکم دیواں تو اس کرنار پر پھونک مارنی ہے، بس تیرا اتنا ہی کام ہے، تیری یہ ڈیوٹی ہے۔ تو جس وڑے رب کا فرشتہ اس کرنار کے اندر پھونک مارے گا نا، قرآن کریم 23واں پارہ سورہ یاسین ہے، قرآن پڑھتے ہو نا سورہ یاسین، کئیاں نے صرف مردے کی جان کرنے واسطے رکھی ہوئی، یہ پڑھیا جائے تو جان جیڑی ہے وہ آرام نہ نکل جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جس وقت سور پھونکا جائے گا کرنار کے اندر، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، جڑے لوگ قبراں وچ پئے ہوئے سن، سال ہا سال تو صدیاں گزر گئیاں، قبراں چ لیٹے ہوئے سن، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبراں چ اٹھ کے نا دوڑن لگ پین گے، نس پین گے، نسے جان گے، قالو زبان نال کہن گے یا ویلنا، کاش من باسنا من مرقدنا، ہائے افسوس ساڑیاں خوابگاہاں دے وچوں
سانو کن آواز مار کے جگا چھڑیا اٹھا لیا کن آواز مار دیتی ہے کہ کی ہو گیا ہے اور پھر خود ہی اپنی زبان دینا بول کے کہن گے حالا ما وعد الرحمن یہ تے رحمان کا وعدہ ہے جناب یہ ہے وصدق المرسلون رب دے رسولہ نے سچ کیا سی کہ کرنا وجہ نہیں ہے معاشر دا میدان برپا ہونا ہے قبراں کھل جانیاں نے قبراں جو اللہ نے بات اٹھا لینا ہے قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون رحمان کا وعدہ اور رب کے رسول کا وعدہ بالکل سچ ثابت ہو گیا ان قالت الا صیحۃ واحدہ فرمایا اچانک زوردار آواز آئے گی فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ پوری اولاد آدم اللہ کے دربار کے اندر جمع کر دی جائے گی سارے حاضر کیتے جان کے فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ سب کی پیشی ہو جانی ہے سب کو اللہ نے اکٹھا کر لینا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وہ دن ایہو جا دن ہے لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کوئی نفس کسی نفس سے ظلم نہیں کرے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فرمایا نہیں تسی جزا دیتے جاؤ گے نہیں بدلہ دیتے جاؤ گے مگر تواڈے اعمال کا بدلہ تانوں ضرور مل کے رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرماتے نے قرآن کریم کا 21واں پارہ سورہ سجدہ ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اللہ پوچھ دے نے کیا ایمان والے لوگ تے او لوگ جڑے ایمان والے نہیں ہیں جے ایمان لے بھی آئے نے تے کردے نے اللہ دی شریعت نہ مذاق راتاں دے دن انہاں دے گناہ کردیاں گزرن ڈے ہوئے نے فاسق بن کے فاجر بن کے اللہ دیا حداں توڑ دے زندگی گزارن ڈے ہوئے نے اللہ پوچھ دے نے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا کیا صاحب ایمان لوگ جڑے نے تے گنہگار لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں لا یستوون فرمایا نہیں برابر ہو سکتے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جڑے ایمان لے ہون تو بعد عمل کرنگے صالح فلہم جنات الماوا نزلا بما كانوا يعملون واسطے اللہ کریم نے جنتا دے باغاں دی مہمان نوازی تیار کی ہوئی ہے بما كانوا يعملون اس واسطے کہ دنیا کے اندر اور نیک صالح عمل کر کے آئے سن وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا
عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیتے اللہ کی حداں نوں توڑیا انہاں دا ٹھکانہ اللہ فرماتے نے فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جہنم کی اگ ہے۔ کلما ارادوا ارادہ کرن گے ان یخرجوا کہ نکل جائیے جہنم دے وچوں منہا جدے میرا مثل سٹیا ہویا ہے اعیدوا فیہا رب دے فرشتے دھکا مار کے دوبارہ پھر سٹ دین گے تھلیوں اتارون دی کوشش کرتے نے ہن نکل گئے ارادہ کرتے نے فرمایا اتوں رب دے فرشتے دھکا مار کے ٹھاں سٹ دین گے اعیدوا فیہا وقیل لہم تے کیا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون۔ اے جہنم دا عذاب چکھو، تسی تے ایمان نہیں سی رکھدے، تسی چٹلاندے سو، تہاڈا ایمان ہی کوئی نہیں سی۔ یہ دیہڑا کیڑا ہے؟ قیامت دا، میدان محشر دا۔ فرماندے نے او حشر دا دیہڑا اینیاں سختیاں نے چلیاں روندے نے منکر اج اکھیاں نے کھلیاں ٹوٹ گئیاں کمراں کول آکڑاں نے بھلیاں چگلیا کھیت چڑیاں جال مڑ آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی دوزخ نے کدرے اپنا جوش بخایا ہے ماریا والا بدکارا نو چایا ہے تے سبنا دا جی وچ اٹھی دے آیا ہے ویکھیے کس دی اج ہندی رہائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی سیوں دی دوزخ پیا پتھرا جلام دا سیوں دی دوزخ پیا پتھرا جلام دا شولے پہاڑاں وانگوں شور مچاو دا ویکھے ندیاں دا او جیوی گھبراہم دا ہوئی دیوانی خلقت عقل گوائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا فرمایا رب دے فرشتے جہنم نو کھچ کے لے آن گے تے جہنم جڑی آ زمین دے تھلے فرمایا وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا سبنا دا جی وچ مٹھی دے ہو گیا مان تران ٹوٹا سب طاقت کھو گیا بھول گئے سجن دسدی او خلقت پرائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی بہنا نو چھڑ دتا سکیا پراواں نے 17واں سپارہ سورہ انبیاء پڑھ کے ویکھو پہلا ہی رکوع رب دے قرآن دا او دا ہی میں ترجمہ کر لگا جے بہنا نو چھڑ دتا سکیا پراواں نے یاد نہ کیتا دوست یار آشناواں نے او سن دتا ہی روندا بچہ او جندیاں ماواں نے او بچے نو یاد نہیں کدھر گئی مائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی اللہ نے سانو قیامت دا فکر کرنے دی توفیق عطا اس ڈاٹے دن دے آن تو پہلے اسی کوئی ایسی کمائی کر لئیے ایسا ساندے نہ خرچہ نال لے لئیے جڑا سانو قبر بھی کام آوے تے میدان معاشر بھی کام آوے اللہ اکبر اللہ دے پیارے پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ نے رب دا قرآن سنایا. اللہ اکبر. رب دا قرآن سنیے پڑھیے غور کریے تو انسان کا ایمان تعالیٰ ہوتا ہے. اے یہ میں اشعار پڑھے تھے نا، اے قرآن کریم کا ترجمہ سی. یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ. سکا بھرا نہیں پہچانے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بیٹے نو نہیں پہچانے گی. بیٹا ماں نو کہے گا اے میری اماں جان. اللہ نے ترازو قائم کیتا ہے، میرے اعمال کو لے جا رہے نے کہ ایک نیکی کٹ دی یا ایک نیکی دے چھٹ، میرا چھٹکارا ہو جائے گا، میں جہنم دیا کروں بچ سکنا ہاں. ماں کہے گی ماں کیسی نیکی کیسی، وہ کدھروں واقف آیا وہ بچ حیاتی عمرہ نگاہیاں کوئی نہ پتر جایا. میں تو پتر جمعے ہی کوئی نہیں سی، تو میرا پتر کتوں آ گیا. اللہ. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. فرمایا خاوند بیوی نو نہیں پہچانے گا تو بیوی خاوند نہیں پہچانے گی. سجن دوست یار بیلی سارے جانا چھڑا جان گے. رب دا قرآن اور سپارہ دوسرا رب دے قرآن دا سورۃ بقرہ جے آیت نمبر 165 جے. اور رب دا واسطہ دے کے میں کہنا نوجوانا وہ کسے کہانیاں پڑھن والیا انہاں مولویاں دے پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد کرنے والیا اور جڑے تینوں یہ جھانسا دے کہ ساڑیاں کٹھیاں بھر لیا کرو، سانو سمائیاں دیا کرو، ساڑے نام دے نظرانے سانو دے جا کرو، اسی تواڑیاں سفارشاں کر دیاں گے. اور تانوں نمازاں پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں تے روزے رکھن دی لوڑ کوئی نہیں، پر نسبت ہی کافی آ، نبی نال محبت ہی کافی آ، نبی نال پیار ہی کافی آ، بزرگاں دا پیار ہی کافی آ، دوست دا بیلی آ. او جے نبی نال پیار کم آنا ہوندا تے چاچے ابو طالب نے بڑا پیار کیتا ہے. چاچی ابو طالب نے بڑی محبت کی دیا سونے نبی پاک دے نال. پر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سی اے چاچا میرے کان وچ کلمہ پڑھ دے. چاچے نے کلمہ نہیں پڑھیا. فرمایا ایک باری کلمہ پڑھ دے میں رب دے دربار تیرے بارے جھگڑا کراں گا. کہ میرے چاچے نے چاندی وار کان وچ کلمہ پڑھ لیا سی ہوڑی رہی اللہ نے معاف کر دے. پر چاچے نے آکھیا نا او تو علا دین عبد المطلب اور میں تے اپنے باپ عبد المطلب دے دین تے مر رہا ہے. اے محمد تو سچا ہوئے گا تیرا دین سچا ہوئے گا. پر جے میں آج تیرے آگے لا کے کلمہ تیرا پڑھ لیا اور تیرا دین اسلام قبول کر لیا کہ اب برادری میری کی آکھے گی؟ اب خاندان دے لوگ کی آکھن گے؟ اسے واسطے کہنا ڈالتا ہے نا آر نہ سین تے نار سہیڑن، آر نہ سین تے نار سہیڑن تے بول نہ سین شریکا او قسمت آن کیتی بربادی شیطان لائیاں لیکا. شیطان دے آگے لگ کے اپنی آخرت برباد کر بیٹھا ہے. اس خاندان میں بلاری نے تیرے کام نہیں ہونا اور جدے مگر لگ کے اللہ کے پاک پیغمبر دین دا مذاق بنا رہے ہیں. اللہ کے قرآن حداں نو توڑ لیا ہویا ہے. دوستا یاراں بیلیاں بیٹھا رہنا ہے، عمل صالح نہیں کرتا، رب دا ڈر تے خوف اپنے دل وچ پیدا نہیں کرتا. او اذان دین والا اذان دیندا ہے، مؤذن بانگا بانگ کہندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. تے تیرے کان تے جو نہیں رونگدی تو پرواہ ہی نہیں کرتا. تو آنا ہے آج جہان مٹا جگلا کس ڈٹھا ہے. اللہ کو ڈر جا. اذان ہو جائے نماز کا ٹائم ہو جائے تیرے دل میں رخ بھریا جائے. چھڑ دے بیوی بچے، چھڑ دے یار بیلی، آ جا رب دے گھر نو. رب دا قرآن کہندا ہے او جڑا اذان سن کے پراں نو جاندا ہے پورا نہیں آوندا، رب دے گھر اندر داخل نہیں ہوندا، رب دے
سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا. اولا لگا فاولا، وہ بندہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ خسارے اندر گیا ہے، وہ گھاٹے اندر بھی ہے. جڑا بڑا بڑا جان دے ہے اللہ کے گھر مسجد کو آباد نہیں کرتا. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جڑے سن نا، وہ جنہاں نے ایمان دی اکھ نال پیارے پیغمبر دا چہرہ ویکھیا پھر ڈٹ گئے، اور انہوں نے موت آئی ہے کہ ایمان دی حالت اندر ڈولے نہیں، پیغمبر دی نبوت تے اللہ دی توحید تے شک نہیں کیتا. اللہ آسمان کو فرماوے نے کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، میں انہوں نے راضی ہو گیا کہ وہ دنیا چ رہ کے مینوں راضی کر کے گئے نے. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے نے، کہندے نے صحابہ کرام جڑے سن نا تے تابعین وہ جنہاں نے صحابہ نو ویکھیا ایمان دی حالت اندر، او 5 چیزاں دی پابندی کردے سن، 5 اعمال دی پابندی کردے سن. ایویں رب راضی نہیں ہوندا. فرمایا وہ پہلا کام کیڑا کردے سن؟ نماز پابندی دے نال 5 ٹائم دی مسجد جا کے جماعت نہ ادا کردے سن. جے جماعت نہ نماز رہ جاتی سی تے پچھتاوا لگ جاتا، بہت بڑا گھاٹا محسوس کرتے، بڑا نقصان ہو گیا ہے. التزام جماعت کا اہتمام کر دے، نماز با جماعت ادا کی جائے مسجد کے اندر. اور دوسرا اتباع سنت، پیارے پیغمبر کی سنت نال پیار کر دے، کلے فرض ہی نہیں. اب یہ کیا میڈیا کے اوپر گمراہ کر دے تو پھر بس فرض ہی پڑھ لو، سنتا نہیں خیر صلی اللہ اے وعد ہوئے ہیں، فرض پڑھو تو بس فارغ. اللہ نے اپنا پیغمبر کیوں کر لیا ہے؟ نبی کہنے واسطے کر لیا رب نے. پیغمبر کی زندگی جڑی ہے، پیغمبر کا عمل جڑا ہے وہ ساڈے واسطے سنت ہے. پیغمبر کا فرمان حدیث ہے، عمل جڑا سنت ہے. تے پیغمبر کی زندگی نو، پیغمبر کے عمل نو جو پیغمبر نے کیتا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا البتہ تحقیق پکی گل یہ پلے بن لو میرے مصطفیٰ کی زندگی دا ہر عمل جڑا ہے تھوڑے واسطے بہترین ایک سیمپل ہے، بہترین ایک نمونہ ہے، کامیابی دی راہ ہے. فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جن نے میری سنت نو پلے بن لیا، سنت نو محبوب کر لیا، سنت نو فرمایا اپنا لیا، فقد احبنی، انہیں میں محمد کی ذات نال پیار کیتا. ومن احبنی، جن نے میری ذات نال پیار کر لیا، کان معی فی الجنہ، اور جنت میرا ساتھی ہوئے گا. جی آخیے گلے فرض ہی بڑے نے، یہ مثال ایویں ہی ہے جویں کو آکھے کہ لا الہ الا اللہ کافی ہے. محمد رسول اللہ جب تک نہیں پڑھتا اتنا چیر تک تیرا ایمان مکمل ہے. حالانکہ لا الہ الا اللہ تے محمد رسول اللہ مکی اکھاں اتھوں تک گمراہ کرتے نے. بگیاں دھاری والے پاپی سوشل میڈیا تے بیٹھے نے لانتی،
کہ مسلمانوں تھوڑا کلمہ ہی ثابت نہیں ہے، جہل والے درجے کا بڈھا کھچ ہوا ہے، کلمہ ہی ہے تھوڑا ثابت نہیں ہے۔ اور جہلا تو جو پڑھیا ہوگا کہ استاد کے سامنے بہ کے اج بونگیاں نہ مارنا، اردو دیا کتاباں پڑھ کے آنا میرا بڑا مطالعہ آن لائن بہ جاتے فتوے دین واسطے، حرام خور نہ ہوتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ کی زندگی پڑھ کے دیکھو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جڑا پرچم لہرایا میدان بدر کے اندر، میدان احد کے اندر، اور اوپر لکھا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی ایویں پڑھے ہیں، تینوں نہیں لبیا تو انکار کر دے، وہ تائیں انترا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کا پڑھتا ہے بھی ٹھیک ہے۔ اسی یہ گل سنی ہے نا کہ منہ جو یہ گل کہتا پھر کوئی حرج نہیں، کلمے اندر وعدہ گھاٹا کر دو پھر کی حرج ہے۔ اگر یار میں تمہیں کسی ویلے یہ گلاں بھی کھڑیاں نہ دساں پھر کون دسے گا؟ کلا لا الہ الا اللہ پڑھ لئیے کہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیے کہ ایمان مکمل نہیں۔ کلا محمد رسول اللہ پڑھ لیے پچھوں لا الہ الا اللہ نہ کہ پھر بھی بندہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ کلے قرآن کو انسان آکے قرآن ہی کافی آ پھر رسالت چھڑ دیو کہ تاں بھی بندہ مسلمان نہیں۔ اللہ کی توحید تے پیارے پیغمبر کی رسالت دو شیواں صحابہ نے پوچھا سی اللہ کے پیارے پیغمبر سانو یہ دسو کہ نجات یافتہ گروہ کیڑا ہے، حق والی جماعت کیڑی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، اور جنہاں دا عمل میرے ورگا تو میرے صحابہ ورگا ہے۔ اور ظالمہ تو کہنا ہے کہ نبی دا صحابی ہونا ایک کوئی خصوصیت نہیں، گل ہی کوئی نہیں۔ اور نبی دے صحابہ دے وہ نے جنہاں نے اپنی اولاداں بھی تے اپنی جاناں بھی مصطفیٰ دے جوڑے تو قربان کر چھڑیاں۔ رب دا قرآن ایویں آندا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے نوں معاف کر چھڑیا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جہانہ دی رحمت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نال پیار کریا کر، آپ دے طریقے نال پیار کریا کر، جتوں میرا نبی روک دے وے رک جایا کر، جتوں نبی ٹور دے وے ٹر پیا کر، جیڑا کم میرے نبی نے فرمایا ہے اے کرنا ہے اونوں کریا کر، یہ تیرے واسطے نجات دا ذریعہ ہے۔ جتوں سونے نبی نے منع کر دیتا ہے اتوں منع ہو جایا کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت دا سب کو بڑا عالم دین ویکھنا تے حبر الامہ عبداللہ بن مسعود نو ویکھ لیا جے۔ فرمان لگے عبداللہ بن مسعود اور جیڑی عورت مرداں ورگا چہرہ بناندی ہے، مرداں ورگی شکل و صورت بناندی ہے، اودے اوپر اللہ دی لعنت ہے۔ جیڑا مرد عورتاں ورگا عورتاں ورگا لباس پہندا ہے، عورتاں ورگی شکل و صورت بنانا ہے، اس تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ صحابی کہندا ہے کہ یہ گل کتھے لکھی ہوئی ہے قرآن دے اندر؟
آپ نے فرمایا کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور جتوں میرا نبی تانوں روکے رک جایا جے، جتوں میرا نبی تانوں منع کرے منع ہو جایا جے، تے جس گل دا حکم دے کر کے بخا دیا جے۔ جڑا اپنی من مانیاں کرے گا، اپنی مرضیاں کرے گا، سونے نبی دا کلمہ پڑھ کے اللہ دی توحید دا اقرار کر کے، اللہ فرماتے نے انہاں لوگاں نوں قیامت دے دیہاڑے میں اپنے دربار کھڑیا کر کے تے پوچھ لینا ہے کہ دنیا اندر جا کے اپنی من مانیاں کیوں کر کے آئے ہو، اپنی مرضیاں کیوں کرتے رہے، میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ دی مرضی دے مطابق زندگی کیوں نہیں گزاری؟ دوستہ دے لیا رب کا قرآن کہہ رہا ہے، میں حوالہ پیش کیتا سی، میں اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہے۔ دوسرا سپارہ رب دے قرآن دا سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ انہاں پیرا فقیراں دے مگر لگ کے اپنی توحید دا بیڑا غرق نہ کر لیا جے، اپنے عقیدے نوں تباہ نہ کر لیا جے۔ رب دا قرآن کہندا جے قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا میدان محشر دے اندر، اللہ تے اللہ دے رسول نوں چھڈ کے جنہاں لوگاں نے پیر پھڑ لے، پیر پڑھ لے، اودی بیعت کر لئی، اودی بیعت کر لئی، انہاں نے آکھیا مریدنی تینوں ساڈے کولوں پردہ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایتھے ساڈے کولوں پردہ کرے گی، کل قیامت تیریاں سفارشاں میں کیویں کراں گا؟ میں اپنی مریدنی نوں کیویں پہچانا گا؟ بس میرے واسطے جمعرات دے نذرانے لے کے آ جایا کر، جیٹھی اتوار نوں نذرانہ لے کے آ جایا کر، جے میں راضی تے عرشاں والا رب وی راضی۔ اسی رب دے بڑے پہنچے ہوئے مقرب بندے ہاں۔ ہن عقیدہ بھی یہ ہوئی ہے نا، یہ رب دے نیک بندے راضی نے پھر رب بھی راضی ہے۔ ساڈی رب ڈائریکٹ سندا نہیں، انہاں بزرگاں دی رب موڑدا نہیں، ساڈی انہاں دے اگے انہاں دی دھر درگاہ ہے، ساڈی انہاں قبراں والیاں دے اگے، انہاں درباراں تے مزاراں والیاں دے اگے اور انہاں دی رب دے اگے ساڈی رب ڈائریکٹ سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ اے رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگوں نے فرمایا جنہاں نے بنا لیا اللہ تو سوا، اللہ دے بندیاں کو میرا شریک ہے، اللہ دے مقابلے اندر اللہ دے بندیاں کو کھڑیا کر لیا، انہاں اللہ دے بندیاں دے نال بھی محبت بھی کردے نے، انہاں دے بارے بھی عقیدہ ایو رکھدے نے جیڑا عقیدہ اللہ دی ذات دے بارے رکھنا سی، اور جویں اللہ نال محبت کرنی سی اللہ دے بندیاں دے نال بھی ایو جی محبت کرن لگ پئے۔ جڑے اختیارات میرے اللہ کول سن وہی اختیارات اللہ دے بندیاں وچ سمجھن لگ پئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ فرماندے نے او اللہ دے بندیاں وچ محبت کردے نے جویں اللہ نال محبت کرنی چاہیے ہے، مگر یہ برعکس ایک اور لوگ نے بڑے خوش نصیب مقدرہ والے بھاگا والے، یا اللہ کیڑے؟ فرمایا والذین آمنوا، جڑے صاحب ایمان نے اور جنہاں دے کول ایمان دی سب تو بڑی دولت ہے، اشد حبا للہ، وہ اللہ دی محبت بڑے سخت نے۔ جدو انہاں دے دل وچ اللہ دی محبت آ گئی، توحید دی دولت آ گئی، فرمایا اوتھے کوئی شرک دا دا لگدا، اوتھے شرک دا دا نہیں لگدا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دنیا اندر یہ لوگ ویکھ لین
پھر کی آکھن گے ان القوۃ للہ جمیعا. اسی تے بھلیکے کی مارے ہے ساری طاقتاں دے اللہ کول ہی نے, سارے اختیارات دے اللہ کول ہی نے. اللہ دا دربار کوئی اونچی ساہ نہیں لیندا. ایتھے انبیاء دے پیراں دی تلیاں تھلے پسینہ آیا ہوا ہے. ہر نبی تے رسول کہن دے یا رب نفسی یا رب نفسی, یا اللہ ساڈی جان دا کی بنے گا, ساڈی جان دا کی بنے گا. اس دیہاڑے ایک کوئی میرا سونا ہونا ہے. کالی کملی والا اللہ کہے گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. اللہ میری امت دا کی, اللہ میری امت دی خیر ہوئے, اللہ میری امت کو معاف کر دے گی. فرمائے یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. اصل گل اے کہ رب دا عذاب ڈاڈا سامنے نظر آ رہا ہوئے گا. اے جی ہن میں آج پڑھن لگا ذرا ادا ترجمہ جا کے ویکھیا جائے. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا استبرأ الذين اتبعوا. فرمایا جنہاں دی پیروی کیتی گئی, اے پیراں دا گل, پیراں دی گل ہون رہی ہے. نتبعوا جنہاں پیراں فقیراں دے پیچھے دنیا وچ لگدے سو, من الذین اتبعوا تے جڑے لگدے سن جنہاں نے بیعت کیتی سی تے جیڑی بیعت کیتی گئی اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ کے, اور جنہاں نو تسی اپنا کارساز بنا لیا, حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ لیا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. فرمایا بیزار ہو جان گے ایک دوسرے کولوں, جان چھڑاندے ہون گے پیر فقیراں کولوں, مریداں کولوں تے مرید اپنے پیراں دے کولوں. وراء العذاب گل اے کہ رب دا عذاب نظر آ رہا ہوئے گا. وتقطعت بهم الاسباب تے سارے تعلقات منقطع ہو جان گے, ساریاں بیعتاں ٹوٹ جان گیاں. بڑے ٹوٹ ٹوٹ کے ہاتھ پھڑے سن دنیا دے وچ, گرنیاں پائیاں سن, ہن جان چھڑاون دے نے. وتقطعت بهم الاسباب سارے تعلقات منقطع ہو گئے, ساریاں بیعتاں ٹوٹ گئیاں. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. مرید کہن گے یا اللہ ایک باری سانو دنیا چ گھل, انہاں نو بھی گھل, اسی گن گن کے بدلے لئیے انہاں دے کولوں. جویں انہاں نے ساڈا مال لٹیا, ساڈیاں عزتاں لٹیاں, اج اسی بھی انہاں دا مال تے عزت لٹ لئیے. ادھروں آ جاندے سن گھوڑیاں اوپر چڑھ کے, گھوڑیاں تے چڑھ کے دیو سانو دیو سانو. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فرمایا بیزار ہون گے, جان چھڑاندے ہون گے پیر مریداں کولوں تے مرید پیراں دے کولوں. كذلك يريهم الله اعمالهم, اسی طرح ہم دکھائیں گے ان کی اعمال, ان کے کرتوت جو دنیا میں یہ کرتے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر. حسرات علیہم, ان کے اوپر سوائے ندامت کے اور پریشانی کے کچھ نہ ہوگا. وما هم بخارجین من النار, اور یہ جہنم سے کبھی نکالے نہ جائیں گے. میرے بھائیوں, اللہ سانو اللہ کی ذات کے اوپر کامل توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہاں نے آکھیا اللہ ساڈا رب ہے, وہ اللہ کو سوا کسی اور حاجت روا تے مشکل کشا من دے نہیں, کسے قبر تے متھا ٹیک دے, کسے درگاہ تے متھا ٹیک دے, کسے قبر دا طواف کر دے, کسے قبر تے اشعار چار دے, کسے قبر تے دیوا بال دے, کسے قبر تے جا کے نظر نیاز دل دے. نہیں, حرام ہے, حرام ہے. ان
صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا صدقہ، میرا خیرات جو ہے، میری زندگی اور میری موت جو ہے للہ رب العالمین، صرف رب العالمین کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.